अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जोहरी हथियारों की धमकी देना बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल दरामद खुद बड़ी ताकतों का तेल निकाल देता है। अगर ये इतना ही आसान था तो उसे वियतनाम में उस वक्त क्यों ना इस्तेमाल किया गया जब अमेरिका वियतनाम के हाथों तारीख की जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार हो रहा था। जब कोरिया की जंग में उसे शिकस्त का सामना था तो उस वक्त क्यों नहीं जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी गई। ऐसा महसूस होता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जोहरी असला इस्तेमाल करने की धमकी अफगान तालिबान को कम और आसपास के मुल्कों के लिए ज्यादा थी। जरा चश्मे तसव्वुर से देखते हुए अंदाजा लगाइए कि अमेरिका अफगानिस्तान में जोहरी असला इस्तेमाल करता है तो उस पर रूस और चीन का रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या वो अपने जुग्राफियाई पहलू में अमेरिका को जोहरी गुंडागर्दी की इजाजत देंगे। बहरहाल दोस्तों, इंटरनेशनल टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल के बारे में भी कुछ हल्का फुल्का अहवाल। इस वक्त दोस्तों हुकूमत को दो किस्म के हालात का सामना है, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। अंदरूनी तौर पर जाहिर है कि अपोजिशन की एहतजाजी रैलियां हैं, लेकिन क्या ये रैलियां इतना दमखम रखती थी या हैं कि वो हुकूमत को गिरा सकें, तो उसका जवाब ना में है। अपोजिशन में इस वक्त जितनी भी जमातें शामिल हैं, अगर वो इस किस्म की सरगर्मियों का इजहार ना करें तो उनका सियासी वजूद मिट जाने का खतरा है। पंजाब में नून लीग और सिंध में हुकूमत होने के बावजूद पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी मिसाल है। अब इस सारे मामले में ANP और जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ खड़ी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को दीनी मदारस के हजारों तुलबा का सहारा है तो वो किसी भी बड़े सियासी बंडाल को सजाने के लिए काफी है। ANP ऐसी जमात बनकर सामने आई है कि उसका पुराना रवायती वर्कर भी अपने लीडरशिप से बेजार नजर आता है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है, आसिफ जरदारी और उस ग्रुप के करप्ट रहनुमाओं से खुद पीपल्स पार्टी जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन कैसे, इस सवाल का उनके पास भी कोई जवाब नहीं। नून लीग की तमाम क़यादत तकरीबन अंदर हो चुकी है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को सड़कों पर भगाकर थकाने के लिए छोड़ा हुआ था, अब मरियम नवाज साहिबा भी अंदर हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग एक बहुत बड़ा वोट बैंक रखती है, लेकिन नून लीग का ज्यादातर वोटर तजारत से वाबस्ता अफराद पर मुश्तमिल था। ऐसे अफराद के मिजाज में एहतजाजी सियासत नहीं हुआ करती। ताजर और दुकानदार की हमेशा ये कोशिश होती है कि हालात साजगार रहें ताकि कारोबार में खलल ना पड़ सके। यही वजह है कि जिस वक्त नून लीग के कारकुनान नवाज शरीफ को जेल छोड़ने जा रहे थे तो कोई खास बड़ा मजमा नहीं था। हालांकि होता तो यह है कि सियासी कारकुनान अपने लीडर को जेल तोड़कर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां उल्टा काम देखने को मिला। इसलिए महज अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए ये सियासी जमातें अपने आखिरी पत्ते खेलने पर उतर आई हैं, और हमारी राय में इसके सिवा इनके पास चारा भी कोई नहीं है। हो सकता है दोस्तों कि इमरान खान उनके साथी गलत कर रहे हों या ये सब सियासी मुकदमात हों, लेकिन इस वक्त सामने जो पिक्चर नजर आ रही है, यह हमें दिखाई जा रही है, उसके मुताबिक गुज़श्ता 3 दहाइयों की माली करप्शन ने कौम और मुल्क के सामने ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब कर दिए हैं जिसका पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की पूरी कोशिश है कि इमरान खान के दौरा अमेरिका के असरात को ज़ाइल किया जाए, और ये शायद उनका हक भी है। अमेरिका और बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम जा सके कि उन्होंने पाकिस्तान में गलत घोड़े पर दाव खेला है, लेकिन हकीकत यह है कि बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मिसाके जमहूरियत कराकर भी कोई फायदा हासिल नहीं किया जा सका। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के दौरे के दौरान पाकिस्तानी लीडर का जिस गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया था, इसमें हालात का ज्यादा दखल नजर आता है। ये हालात हैं अफगानिस्तान में अमेरिका की फंसी हुई जान। इस सूरत हाल ने दोस्तों खित्ते में भारत को जबरदस्त परेशानी से दो चार कर दिया है। इसमें अमेरिकी इंतजामिया का एक तीर से कई शिकार खेलने वाली पॉलिसी भी कारफरमा है। भारत ने हाल ही में रूस के साथ कई बिलियन डॉलर असले की खरीदारी का सौदा किया था। ये काम भारत सर्द जंग के दौरान साबिक सोवियत यूनियन के साथ करता रहा है, लेकिन सर्द जंग के खात्मे के बाद भारत ने अपने सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में रखकर अमेरिकियों को इस मुगालते में मुब्तला कर दिया था कि अब भारत रूस की जानिब दोबारा रुख नहीं करेगा। इसी वजह से 9/11 के ड्रामे के बाद भारत के सबसे ज्यादा नखरे उठाए गए।
دوستوں، مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا۔ افغانستان میں بھارت کو چودھری بنانے کی ابتدا کی گئی، لیکن افغان طالبان نے امریکہ کی اس کوشش کو خاک میں ملا دیا۔ بھارت کی کئی بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کو مٹی کر دیا۔ بھارت نے پاکستان کو دہشت گردی سے دوچار کرنے کے لیے پاک افغان سرحد کے قریب قونصل خانوں کے نام پر جو اڈے قائم کیے ہوئے تھے انہیں غیر مؤثر کر دیا۔ اس سارے منظرنامے کے بعد بھارت کی رگ دوبارہ بھڑکی اور اس نے خطے کے ایک بڑے سٹیک ہولڈر روس کی جانب دوبارہ رخ کیا تاکہ خطے میں اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دیا جا سکے، اور وہ کام جو امریکہ کی مدد سے نہ ہو سکا اسے روس کی مدد سے کیا جائے۔ دوستو، اس سلسلے میں روس کو اپنی اہمیت جتانے کے لیے اس سے بھاری اسلحے کی خریداری کا معاہدہ کیا تاکہ روس اس خطے کے معاملے میں اسے نظر انداز نہ کر سکے۔ بھارت کی اس چال نے دوستو امریکیوں کو بھی فکر مند کیا، اور اب پاکستانی وزیر اعظم کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جس ثالثی کی پیشکش کی گئی اس سے ایک طرف بھارت کو روسی قربتوں کا جواب دیا گیا ہے تو دوسری جانب پاکستان کو ثالثی کی بتی کے پیچھے لگا کر افغانستان میں مذاکرات کے نام پر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو، امریکہ کا پاکستان سے مطالبہ ہے کہ پہلے تو وہ افغانستان میں جنگ بندی کرائے، اس کے بعد افغان طالبان پر امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالے۔ یہ سب کچھ محض اس لیے ہے کہ امریکہ دنیا کے سامنے افغانستان میں اپنی شکست کا تاثر ظاہر کر سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان تھا کہ وہ چاہتے تو افغانستان کی جنگ 10 دن میں ختم ہو جائے اور افغانستان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اس کا صاف مطلب تھا دوستو کہ اگر امن مذاکرات کے سلسلے میں امریکی کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو امریکی افغانستان کو جوہری ہتھیاروں کا نشانہ بنا سکتا ہے، اور اب پاکستان پر منحصر ہے کہ وہ اس بڑی تباہی کو ٹالنے میں کیسے افغانستان اور امریکہ کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے خیال میں صدر ٹرمپ کی یہ دھمکی انتہائی احمقانہ ہے۔ ماضی میں سوویت یونین کے پاس بھی جوہری ہتھیار تھے، لیکن افغانستان مجاہدین کے خلاف اسے بھی ان کے استعمال کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ خطے میں کوئی بھی جوہری حملہ صرف افغانستان کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ اس کے اثرات چین، پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیائی ریاستوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ یہی صورتحال امریکہ کے لیے بھی ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی دھمکی دینا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل درآمد خود بڑی طاقتوں کا تیل نکال دیتا ہے۔ اگر یہ دوستو اتنا ہی آسان تھا تو اسے ویتنام میں اس وقت کیوں نہ استعمال کیا گیا جب امریکہ ویتنام کے ہاتھوں تاریخ کی ذلت امیز شکست سے دوچار ہو رہا تھا۔ جب کوریا کی جنگ میں اسے شکست کا سامنا تھا تو اس وقت کیوں نہیں جوہری اسلحہ استعمال کرنے کی دھمکی دی گئی؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان کے خلاف جوہری اسلحہ استعمال کرنے کی دھمکی افغان طالبان کو کم اور آس پاس کے ملکوں کے لیے زیادہ تھی۔ ذرا چشمے تصور سے دیکھتے ہوئے دوستو اندازہ لگائیے کہ امریکہ افغانستان میں جوہری اسلحہ استعمال کرتا ہے تو اس پر روس اور چین کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ اپنے جغرافیائی پہلو میں امریکہ کو جوہری غنڈہ گردی کی اجازت دیں گے؟ اس تمام تناظر میں پاکستان کے انگریزی لبرل لکھاریوں کے تجزیے خاصے مضحکہ خیز ہیں۔ ایک صاحب جنہوں نے مغرب سے پیسہ کمانے کے لیے اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنا رکھا ہے، لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان طالبان قیادت نے اپنے آپ کو سخت مذاکرات کرنے والا ثابت کیا ہے۔ امریکہ اور افغان طالبان کی جنگ کا پہلا فیز طالبان کو فتح کی غلط فہمی میں مبتلا کر دینے کے لیے ہے، لیکن اب چونکہ دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے اس لیے انہیں مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ لیکن طالبان کے بہت سے میدانی کمانڈر پاکستان سے قربت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور مذاکرات کے لیے اگر اعلیٰ قیادت نے پاکستانی دباؤ کو قبول کیا تو ممکن ہے کہ میدانی کمانڈر طالبان کی اعلیٰ قیادت کے خلاف بغاوت کر دیں، کیونکہ وہ اس فتح کے سراب میں مبتلا ہیں اور افغانستان میں بلا شرکت غیر دوبارہ اقتدار چاہتے ہیں۔ دوستو، اگر اس قسم کے احمقانہ تجزیاتی خدمات پر امریکی اور برطانوی سفارتی حلقے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ان سے بھی زیادہ احمق ہوئے۔ اگر امریکہ افغانستان میں بہتر پوزیشن میں ہے تو افغان طالبان سے مذاکرات کی بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ کابل میں ایسی حکومت تشکیل پائے جس میں اس کے کٹ پتلی بھی شامل ہوں؟ ان کٹ پتلیوں کی سیاسی پوزیشن کو مستقبل میں استعمال کرتے ہوئے وہ افغانستان میں اپنے کچھ مستقل اڈے بھی قائم کر سکے۔ حقیقت دوستو یہ ہے کہ افغانستان میں امن مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ ایک طرف افغان طالبان کو امن مذاکرات کی دعوت بھی دیتا ہے اور دوسری جانب افغان طالبان کی تلاش کے نام پر عوام کا قتل عام بھی کر رہا ہے۔
امریکہ کی خام خیالی ہے کہ اس کے اس طرح کے ظلم و ستم سے افغان عوام افغان طالبان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ جنگ بندی کے اقدامات کریں، بلکہ اس کا الٹا اثر ہوا ہے کہ افغان نوجوانوں کی بڑی تعداد رد عمل کے طور پر افغان طالبان کی صفوں میں شامل ہو کر امریکی اور اس کے صہیونی و دجالی مغربی اتحاد کے خلاف صف آرا ہیں۔ پاکستانی حکومت اور پاکستان کی دفاع کے ضامن اداروں کو بالکل اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ امریکہ یہاں امن مذاکرات کے لیے خطے کو امن کا تحفہ دینا چاہتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے حالیہ ڈرون کارروائیوں کی وجہ سے درجنوں افغان معصوم شہری شہید ہوئے ہیں، جس کے جواب میں افغان طالبان نے خودکش حملے کر کے 10 کے قریب امریکی جہنم واصل بھی کیے ہیں۔ اب اس صورتحال میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں امن مذاکرات ہو سکیں گے؟ امریکہ مذاکرات کا جوا پوری طرح سے پاکستان کے گلے میں ڈال کر خود معصوم افغان عوام کے خلاف خون کی ہولی کھیلے، ایسا زیادہ دیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے امریکہ کے سامنے یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کو تو مجبور کرتا ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرے، لیکن وہ خود جو افغان عوام کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے اس سے کس قسم کا امن قائم ہو سکے گا؟ ایک طرف دوستوں مصالحت کی کوششیں، دوسری طرف گنڈا گردی، یہ سب امریکیوں کا ڈرامہ ہے۔ وہ جس قسم کے مذاکرات چاہتا ہے وہ کبھی بھی افغانوں کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ امریکہ خطے کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اس کے خیال میں روس اور چین اور پاکستان کو اس خطے میں مشغول رکھ کر مشرق وسطی یعنی ایران میں بڑا دجالی کھیل کھیل سکے۔ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ امریکہ شرافت کے ساتھ کابل سے نکلے گا۔ وہ مذاکرات کے نام پر خطے کے اہم ممالک کا وقت ضائع کر رہا ہے تاکہ مشرق وسطی یا ایران میں اپنا دجالی کھیل مکمل کر سکے۔ اس سلسلے میں دوستو، ایران کے ساتھ کشیدگی کو استعمال کرتے ہوئے وہ پہلے ہی بحر ہرمز میں خود اپنے اور یورپی اتحاد برطانیہ، جرمنی اور ہالینڈ کو لے آیا ہے۔ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان یا حکومت کی عالمی سیاست بصیرت کا بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔